دو نوجوان کزن جو کسی معمولی رنجش پر ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ دونوں نے اب تک کا عرصہ ساتھ محبت سے ہی گزارا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی۔ خاندان اور قبیلے کی درد بھری اپیل۔ اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کرتی بلکتی ہوئی ماں، خون کے بدلے خون اور ایک قاتل کے لیے ہمدردی محسوس کرتا معاشرہ، یہ سب ایک ہی کہانی میں اگر بیان کرنا ہو تو وہ کہانی ہوگی عرب کے محمد بن مرسل کی۔ اور میں ہوں 50 ٹی وی۔ محمد بن مرسل کو اپنے ہی ایک کزن کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ بن مرسل اور اس کا مقتول کزن یمن کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بن مرسل کی گرفتاری کے بعد سعودی قانون کے مطابق اب دو ہی راستے موجود تھے، یا تو مقتول کے وارث بن مرسل کو معاف کریں یا پھر بن مرسل کو بھی اس کے کزن کے قتل کے بدلے قتل کیا جائے۔ عرب کے لوگ چونکہ ہزاروں سال سے مضبوط قبائلی نظام رکھتے ہیں، اس لیے ہمیشہ قبیلے یا خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا فرض سمجھا جاتا ہے۔ بن مرسل کے قبیلے الرزق کے لوگ مقتول کے قبیلے والوں کے پاس پہنچے اور یہیں سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بننے کا آغاز ہوا۔ عرب میں ایسا کم ہی دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی قبیلہ اپنی خاندانی انا اور غرور کو نظر انداز کرے، لیکن اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے ایک نوجوان کو بچانے کے لیے عاجزی کی حد کر دی۔ اپنے سروں کی دستاریں یہاں تک کہ جبے بھی اتار کر مقتول کے قبیلے کے سامنے زمین پر ڈال دیے، جو علامت تھی کہ ہم اپنے غرور کو توڑ کر معافی مانگتے ہیں۔ سعودی ریالوں کے ڈھیر جمع کر دیے گئے کہ جتنا چاہو پیسہ لے لو اور راضی ہو جاؤ۔ اپنے پیروں کو اونٹوں کی طرح باندھ لیا کہ جیسے اونٹ بندھنے کے بعد ہمارے زیر اثر ہوتا ہے، ویسے ہی ہم تمہارے غلام ہیں۔ تم کھولو گے تو زمین سے اٹھیں گے، ورنہ تمہارے سامنے ہی بیٹھے رہیں گے۔ معافی تو نہ مل سکی، مگر ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی اور ہر شخص بن مرسل اور اس کے قبیلے سے ہمدردی محسوس کرنے لگا۔ سعودی نظام انصاف نے کروڑوں لوگوں کی خواہش کے برعکس محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کا فیصلہ کیا تو 20 منٹ پہلے ماں سے بیٹے کو آخری ملاقات کی اجازت دی گئی۔ ماں نے اپنی تڑپ کا مظاہرہ کیا تو درد پوری دنیا نے محسوس کیا، اور پھر بالآخر محمد بن مرسل کی کہانی اس کا سر کاٹے جانے پر ختم ہوئی۔ کیا یہ کہانی ختم ہو گئی یا اب یہ قبیلوں کے درمیان چلے گی؟ آنے والا وقت ہی بتا پائے گا۔